چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کلک کر دیجیے گا تاکہ آئندہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ آج کل لوگ زیادہ آن لائن خریداری کرتے ہیں۔ OLX سر فہرست ہے، اس سے لوگ بہت ساری شاپنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ OLX پہ ہونے والے فراڈ، کیسے لوگوں کو چکر میں پھنسایا جاتا ہے۔ آج کل OLX پہ ایک نئی قسم کا فراڈ چل رہا ہے۔ لوگ OLX استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مطلوبہ چیزیں یہاں سے خرید سکیں، لیکن یہاں پہ بھی فراڈ کرنے والوں نے اسے بھی نہیں چھوڑا اور اس پر بھی ایکٹیو ہیں، اور ان کا ہتھیار وہی پرانا ہے، یعنی لالچ۔ سب سے پہلے فراڈ سے بچنے کے لیے کچھ ہدایات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدنی ہے تو بیچنے والے سے رابطہ کرنے کے بعد اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ اکیلے جانے سے اجتناب کیجیے۔ ساتھ کسی کو ضرور لے کے جائیں، یا اسے ساتھ ہی رکھیں یا کچھ فاصلے پہ کھڑا وہ نگرانی کرتا رہے۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ جو جگہ ملنے کے لیے چنیں وہ جگہ کوئی عام پبلک پلیس ہونی چاہیے، جہاں پہ اور لوگ بھی ہوں، کوئی ویران سنسان جگہ نہ ہو یا کوئی ویران گھر نہ ہو۔ وہاں پہ وہ آپ سے پیسے یا موٹر سائیکل چھین نہ سکیں یا آپ کو اغوا نہ کر سکیں۔ ایسی وارداتیں آج کل اکثر ہو رہی ہیں۔ تیسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ کوئی چیز منگوانے کے لیے ایڈوانس پیمنٹ یا بیانہ ہرگز نہ دیں، کیونکہ فراڈ کرنے والے یہی رقم ضبط کر لیتے ہیں۔ OLX پہ فراڈ کرنے والوں نے چیزیں اصل قیمت سے بہت کم قیمت پہ لگائی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی موٹر سائیکل خریدنی ہے تو نیا ماڈل اگر 2 لاکھ کا ہوگا تو انہوں نے وہاں پہ 1.5 لاکھ یا 1 لاکھ کا لکھ کے لگا دیا ہوگا۔ یا کوئی پرانی موٹر سائیکل خریدنی ہے تو وہ نئی کنڈیشن کی اور کم قیمت میں بیچ رہے ہوں گے۔ DSLR کیمرہ خریدنا ہے تو وہ بھی انتہائی کم قیمت پہ ڈبہ پیک دے رہے ہوں گے، اور ساتھ میں 2-3 لینز بھی ہوں گے، 2 بیٹریاں بھی۔ یہ سب دے کے انسان لالچ میں آ جاتا ہے۔ آپ بھی یقیناً اشتہار دے کے لالچ میں آ جائیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ مجبوری میں چیز جلدی بیچنی ہے تو جلدی رابطہ کریں، اور ایسے اشتہار زیادہ تر قاری صاحب، حافظ صاحب یا حاجی صاحب کے نام سے ہوں گے، تاکہ آپ کو ان کی صداقت پہ یقین ہو سکے۔ اور پھر جب آپ ان سے وہ چیز خریدنے کے لیے رابطہ کریں گے، مثلا آپ نے موٹر سائیکل خریدنی ہے تو پہلے تو وہ اپنی موٹر سائیکل کی تعریفیں کرے گا کہ موٹر سائیکل بہت اچھی ہے اور 10/10 کنڈیشن میں ہے، بالکل نیو جیسی ہے۔ اس کی آواز چیک کر لیں، آواز سن کے آپ کو لگے گا کہ جیسے نئی ہے۔ اس کا انجن بھی کھلا ہوا نہیں، سیل پیک ہے، ایک بار بھی مرمت نہیں ہوئی، لاجواب کنڈیشن کی ہے، نئی لگتی ہے، اور آپ کو فائنل میں اتنے کی دوں گا۔ اگر آپ رعایت کروائیں گے تو تھوڑی بحث کے بعد وہ کمی بھی کر لے گا، کیونکہ اس نے کون سا سچ میں آپ کو موٹر سائیکل بیچنی ہے، لیکن ڈرامہ پورا کرے گا، اور پھر فائنل کرنے کے بعد آپ سے کہے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں۔ ایسے کریں کہ آپ اپنے ID کارڈ کی کاپی سینڈ کریں، اور ساتھ ہی میں اپنے ID کارڈ کی کاپی سینڈ کرتا ہوں، تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس پہ میرا ایڈریس بھی لکھا ہے، تصویر بھی لگی ہے۔ آپ کے اطمینان کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں، اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے گا کہ آپ نے سچ میں موٹر سائیکل لینی ہے۔ لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں۔ آپ ایسے کریں کہ آدھے پیسے بھجوا دیں، جتنے کی موٹر سائیکل ہے اس سے آدھے پیسے آپ مجھے بھجوا دیں، تاکہ میں آپ کو یہاں سے کارگو پہ موٹر سائیکل بک کروا دوں۔ مزید تسلی کے لیے اس موٹر سائیکل کی ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کر دے گا، پھر سٹارٹ کر کے اس کی ساؤنڈ بھی سنائے گا کہ ساؤنڈ دیکھ لیں، اچھی ہے، اور اچھی طرح تسلی کر لیں۔ میں یہاں سے بک کروا دوں گا، آپ مجھے آدھے پیسے بھجوا دیں تاکہ موٹر سائیکل یہاں سے کارگو کر دوں۔ کارگو پہ بک کرواتے ہوئے بھی اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کروں گا، ساتھ ڈرائیور کا فون نمبر اور ڈرائیور کا ID کارڈ نمبر اور کاپی بھی سینڈ کر دوں گا، تاکہ آپ اس ڈرائیور سے رابطہ کر لیں اور وہ آپ کو موٹر سائیکل وہاں پہ پہنچا کے رابطہ کر لیں، اور وہاں سے آپ اپنی موٹر سائیکل لے لیں، اور اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد پھر سے باقی پیسے دیں۔ یا ایسے کریں کہ 2-3 دن بائک چلا کے تسلی کر لیں، ٹھیک لگے تو باقی پیسے پھر بھجوا دیں۔ ایسا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ پوری طرح پھنس جائیں۔ یا اگر آپ سوچنے کا ٹائم مانگ لیں تو وہ کہے گا کہ ایسے کریں کہ اور بھی گاہک ہیں جو اشتہار دے کے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں موٹر سائیکل لینے کے لیے، بار بار فون آ رہے ہیں مجھے، میں نے کسی کو تو دینی ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی اور مجھے بیانہ دے دے اور آپ محروم رہ جائیں۔ بات پکی کرنے کے لیے چلے زیادہ نہیں تو مجھے 5,000 بیانہ بھجوا دیں،
تاکہ موٹر سائیکل میں کسی اور کو فروخت نہ کروں اور صرف آپ کو ہی دوں۔ جلدی سے مجھے جائز کیش کروا دیں۔ موٹر سائیکل اس نے بیچنی نہیں، کیونکہ صرف ایڈ ہی لگایا ہوتا ہے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدھے پیسے وصول کر کے غائب ہو جائے۔ تو اگر آدھے پیسے آپ نے پھنسا لیے تو آدھے پیسے چلے جائیں گے، لیکن اگر بیانے کے چکر میں آ جاتے ہیں اور 5,000 بیانہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ بیانہ آپ کو واپس کبھی نہیں ملے گا۔ پھر وہ آپ سے یہی کہے گا کہ آپ نے بیانہ دیا ہے، تو اگر آپ نے موٹر سائیکل نہیں لینی تو بیانہ ضبط ہو گیا ہے، لیکن اگر موٹر سائیکل لینی ہے تو آدھے پیسے اور دیں تو میں بک کروا دیتا ہوں۔ اگر باقی پیسے دے دیے تو بھی موٹر سائیکل کبھی بک نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو جو نمبر دیا ہوگا وہ بھی اس کا نمبر ہوگا ڈرائیور کا کہہ کے، اور شناختی کارڈ بھی کسی اور کا ہی ہوگا، اپنا شناختی کارڈ نمبر نہیں ہوگا۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، بس صبر و شکر کر کے رہ جائیں گے۔ نمبر بھی اس کے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہوگا۔ صرف آپ ہی نہیں، کئی لوگوں کے ساتھ اس نے یہ فراڈ کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے ایک موٹر سائیکل کا ایڈ دے کے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ موٹر سائیکل لینی ہے، تو اس کا بھی یہی اصرار تھا کہ ایڈوانس پہلے بھجوا دیں، اپنا آئی ڈی کارڈ بھی بھجوا دیں، پھر میں آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ بھی بھجوا دیتا ہوں۔ میں مدرسے میں ہوتا ہوں، مدرسے کا کام سنبھالتا ہوں۔ موٹر سائیکل بہت زبردست ہے، آپ یاد کریں گے ہمیشہ۔ ہم یہاں سے کارگو پہ بک کروا دیں گے، تو وہاں سے آپ وصول کر لیجئے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے شہر میں میرا کزن ہوتا ہے، تم ایسے کرو کہ تمہیں اس کا فون نمبر دیتا ہوں، ایڈریس بھی دیتا ہوں، تم اس کے پاس موٹر سائیکل لے جاؤ اور اسے پیسے لے لو، موٹر سائیکل اسے دے دو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم تو کارگو پہ بک کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ چلو اگر تم نہیں جانا چاہتے، تم کارگو پہ بھی بک نہ کرواؤ، اپنا ایڈریس بتا دو، میں کزن کو کہتا ہوں، وہ تمہارے پاس آ کے تمہیں پیسے دے کے تم سے موٹر سائیکل لے لیتا ہے۔ لیکن وہ اس بات پہ بھی نہ آیا اور کہنے لگا نہیں نہیں، ایسا تو ہم نہیں کرتے، ہم تو کارگو پہ بک کرواتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ لوگوں سے ملیں اور ایسے موٹر سائیکل بیچیں۔ اصل مقصد یہی تھا کہ ہم نے موٹر سائیکل تو بیچنی نہیں ہے، بس فراڈ ہی کرنا ہے، اور ایسے فراڈ ہو نہیں سکتا۔ فراڈ صرف کارگو والے طریقے سے ہی ہو سکتا ہے۔ تصاویر لگا کے کئی لوگوں سے آدھے پیسے منگوا لیتے ہیں، اور جو آدھے پیسے دینے پہ آمادہ نہ ہو ان سے 5,000 بیانہ منگوا کے پھنسا لیتے ہیں انہیں، اور اس کے بعد پھر یہی کہتے ہیں کہ اچھا باقی آدھی رقم بھیج دو، تو پھر بک کروا دیتے ہیں۔ صرف بیانہ پہ ہم بک نہیں کروا سکتے اور 5,000 ضبط کر لیں گے۔ ان سب کا یہی طریقہ کار ہے۔ آئی ڈی پہ ان کے لکھا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں کارگو سروس سے چیزیں بھجواتے ہیں، اور اگر آپ OLX پہ ان کی یوزر انفارمیشن یا پروفائل چیک کریں تو اکثر 2-3 شہروں میں ایک ہی قسم کے ایڈ لگائے ہوتے ہیں، اور ان ایڈز پہ اس چیز کی صرف ایک ہی تصویر ہوتی ہے جو انٹرنیٹ سے ہی لی ہوتی ہے، یا پھر کسی کے دوسرے پروفائل سے تصاویر لے کے لگائی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا حاصل ہوتا ہے انہیں لوگوں کو بیوقوف بنا کے۔ فراڈ کی کمائی کا پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے۔ جب تک لوگ لالچ میں آتے رہیں گے تب تک بیوقوف بنتے رہیں گے، لہٰذا لالچ میں ہرگز نہ آئیے، اپنی آنکھیں کھلی رکھیے اور ایسے فراڈ سے محفوظ رہیے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی فراڈ سے محفوظ رہ سکیں، اور کامنٹس میں بتائیے گا اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا فراڈ ہوا ہے یا کسی اور طرح کا فراڈ ہوا ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔